السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ہم آپ کو اپنے چینل لائف ڈریم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک عالم دین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنے کے بارے میں یعنی کہ اپنے نزول کے بارے میں کیا پیغام دیا ہے، وہ پیغام آج اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں شیئر کروں گا۔ میرے دوستو، یہ وقت قرب قیامت کا ہے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور پر ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں ہم نے قرآن حدیث کی روشنی میں امام مہدی کے ظہور کی دلیل دی ہے کہ یہی وہ وقت ہے جو ان حضرات کی آمد کا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، آپ وہاں پہ جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو۔ میرے دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا تعارف آپ کو کرواتا چلوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بھانجے بھی لگتے ہیں، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ کے بیٹے ہیں۔ اس رشتے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں لگے، اور حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو لگتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت مریم علیہ السلام کی عمر 14 یا 15 سال کی تھی۔ ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت خوبصورت انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت مریم علیہ السلام ڈر جاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، ڈرو نہیں، میں انسان نہیں ہوں، مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے، اللہ پاک آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام فرمانے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور فرمانے لگی کہ اولاد ہونے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ نکاح کا ہوتا ہے، وہ میرا ہوا نہیں، اور دوسرا طریقہ زنا کا ہے، وہ میں کر نہیں سکتی، تو میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ کو بغیر کسی مرد کے چھوئے بیٹا دینا ہے۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور حضرت مریم علیہ السلام پیچھے ہٹنے لگی، اور پیچھے ہٹتی ہٹتی دیوار کے ساتھ لگ گئیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی آستین کو پکڑ کر پھونک ماری، تو اسی وقت 9 مہینے کا بچہ تیار ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو چھوا نہیں تھا، بغیر چھوئے ہی صرف پھونک ماری، اور ادھر حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں 9 مہینے کا بچہ تیار ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام اسی وقت دوڑی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد حضرت مریم علیہ السلام سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، ہائے میں پہلے ہی مر جاتی، اب میں کس منہ سے شہر جاؤں گی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر تشریف لائے، لیکن اس دفعہ پردہ میں تشریف لائے، اور زمین پر پر مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تو کہا، اے مریم، اس پانی کے چشمے کو دیکھو۔ حضرت مریم علیہ السلام کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کھجور کا درخت اوپر سے کٹا ہوا تھا، کھجور کا درخت اوپر سے کٹا ہوا ہونے کی وجہ سے خشک تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے مریم، اس درخت کو ہلاؤ۔ حضرت مریم نے اس درخت کو ہلایا تو اس خشک درخت سے تازہ کھجوریں زمین پر گرنے لگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے مریم، جس اللہ نے خشک درخت سے تم کو کھجوریں دی، اسی اللہ نے تم کو بغیر شادی کے بیٹا دیا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ کھجوریں کھاؤ اور پانی پیو اور مطمئن ہو جاؤ اور شہر چلے جاؤ، اور لوگ آئیں گے اور پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، تو تم کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتی۔ حضرت مریم علیہ السلام شہر چلی گئی تو لوگ آئے اور کہنے لگے، اے مریم، تو نے یہ کیا کیا؟ تیرا بھائی اور تیرا باپ ایسے نہیں تھے، اور تیری ماں بھی بہت نیک تھی، تم نے یہ کیا کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، میرا روزہ ہے، اور پھر اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو۔ لوگ غصے میں آ گئے، اے مریم، تم کو گناہ بھی نہ چھپانا آیا، یہ بچہ کیسے بات کرے گا؟ ایک دم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بلند آواز سے بغیر سپیکر کے اتنا اونچا بولے کہ سب لوگوں تک ان کی آواز گئی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لاؤں گا، میں نبی ہوں، میں برکت والا ہوں، جب تک زندہ ہوں نماز کا حکم لے کر آیا ہوں، زکوٰۃ کا حکم لے کر آیا
ہوں اور فرمایا کہ میں ماں کا فرما بردار ہوں، میں سلامتی والا ہوں پیدا ہونے کے دن، مرنے کے دن اور کھڑا ہونے کے دن، اور پھر کہا کہ یہ مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے۔ میرے دوستو، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر میں نے ان کا مختصر سا تعارف آپ کو کروایا ہے۔ پھر میرے دوستو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے ہی، تو جب قوم اللہ کی نافرمانی کرنے لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھانے لگے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی عطا فرمائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اندھے کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی، اگر کسی کوڑی پر ہاتھ پھیرتے تو وہ کوڑی اسی وقت ٹھیک ہو جاتا، اور اگر کسی مردے کو زندہ ہونے کے لیے کہتے تو وہ مردہ اللہ کے حکم سے اسی وقت کھڑا ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بنا کر اس کے اندر پھونک مارتے تو وہ اصلی پرندے بن کر اڑ جاتے۔ میرے دوستو، لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ اس وقت جو دین کے دشمن تھے ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی، یعنی پتہ بتایا، یعنی کہ غداری کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر ہیں۔ تو پھر وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ شخص جس نے غداری کی تھی اس کی شکل کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سے کر دیا۔ لوگوں نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا، پھانسی پر چڑھا دیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں صاف طور پر فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ نہ ان کو قتل کیا گیا اور نہ ہی ان کو پھانسی دی گئی، یعنی کہ نہ ہی ان کو سولی چڑھایا گیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ ضرور بالضرور تم پر عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جہاد کریں گے بغیر جزیے کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر اور مبارک گروہ وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرے گا۔ ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تھا، قتل کرنے کے بعد ان کو آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا کہ نہ ان کو قتل کیا گیا اور نہ ہی ان کو سولی پر چڑھایا گیا ہے۔ میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ پوری دنیا سے کفر کو ختم کر دیں گے، پوری دنیا میں ایک بھی اللہ کا نافرمان نہیں ہوگا۔ ایک عالم دین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عبد الوہاب کو میرا پیغام کون دے گا؟ تو وہ خواب دیکھنے والے مولانا کہتے ہیں حضرت میں پیغام دوں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عبد الوہاب کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ میں بہت جلد آ رہا ہوں۔ میرے دوستو، عبد الوہاب یہ تبلیغی جماعت کے ایک ذمہ دار گزرے، امیر گزرے ہیں، ان کا نام عبد الوہاب تھا۔ میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کے آنے کا یہی وقت ہے۔ اس پر میں نے قرآن حدیث کی روشنی میں ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔